پنجاب میں سیلاب کی صورتحال سے متعلق حکام کا کہنا ہے ہیڈ تریمو سے آنے والے نئے سیلابی ریلے کے باعث ملتان اگلے 48 گھنٹوں تک ہائی رسک پر ہے۔ اب تک صوبے میں سیلاب کی وجہ سے 63 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے صوبے کے 4300 سے زیادہ دیہاتوں سمیت 26 اضلاع متاثر ہوئے، جبکہ 74,000 سے زیادہ لوگ خیموں میں موجود ہیں۔ جلال پور پیروالا میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں 4,000 سے زیادہ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا چکے ہیں۔ گجرات میں اربن فلڈنگ کے باعث ڈسٹرکٹ جیل کو خالی کر دیا گیا۔ سیلاب کے پیش نظر سندھ میں تقریباً 1,34,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے گڈو، سکھر اور کوٹری میں حالات قابو میں ہیں۔ پنجاب کی تحصیل جلال پور پیروالا کے لیے آئندہ 24 گھنٹے خطرناک قرار، لوگوں کی محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی شروع۔ پاکستان کا صوبہ پنجاب کی تحصیل جلال پور پیروالا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی ایک تازہ تصویر۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی تحصیل جلال پیروالا شہر میں تو سیلابی پانی داخل نہیں ہوا، مگر اس کے ارد گرد کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ BBC کے نامہ نگار عمر دراز کے مطابق تحصیل جلال پور والا کے لیے آئندہ 24 گھنٹے خاصے خطرناک ہیں، کیونکہ دریائے چناب میں ان تحصیلوں اور شہروں کی جانب بڑھنے والا بڑا سیلابی ریلا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے خطرناک سمجھے جانے والے علاقے اور اس تحصیل جلال پور پیروالا کے سیلابی پانی سے متاثر ہونے والے علاقوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تاہم CPO ملتان صادق ڈوگر نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تحصیل جلال پور میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سیلابی پانی آیا ہوا ہے اور وہاں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ان لوگوں کی مدد کے لیے انتظامیہ بھرپور انداز میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 60 کشتیوں کی مدد سے اب تک 9200 لوگوں کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کیا جا چکا ہے۔ تاہم ڈرونز کی مدد سے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے 3,000 افراد اب بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور انہیں نکالنے کی کوشش جاری ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جلال پور پیروالا کے کمشنر عامر کریم خان کے مطابق سیلاب سے متاثر ہونے والے چھوٹی بستیوں سے اب تک 400 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ روز ایک دن میں 4,500 سے زائد متاثرین کو ریسکیو کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے سیلاب کے خطرے سے دوچار اور سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے والے علاقوں کی مکمل نگرانی جاری ہے اور امدادی سرگرمیوں میں مزید تیزی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کمشنر جلال پور پیروالا کے مطابق تمام متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ سندھ اور بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کا خطرہ ہے۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نپٹنے والے ادارے NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے سندھ اور بلوچستان میں ممکنہ بارشوں کے باعث سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ NDMA کی جانب سے جاری ہونے والے الرٹ میں بتایا گیا ہے کہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد، جامشورو، ٹھٹھہ، بدین، سجاول، تھرپارکر، عمر کوٹ، سانگڑ،
دادو، جیکب آباد اور دیگر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم نشیبی اور شہری علاقے زیر آب آنے اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ادارے کا کہنا ہے کہ سکھر، روہڑی، لاڑکانہ، شکارپور، گوٹکی اور کشمور میں بھی وقفے سے موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ کیراتھر رینج میں برساتی ریلوں کے باعث سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب ادارے کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے جنوبی و مشرقی اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسلادھار بارش متوقع ہے۔ بلوچستان میں حب، خزدار، بارکھان، سبی، ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، کوہلو، کلات اور صوب میں بارشوں کا امکان ہے، جبکہ کیچ، گوادر اور جنوب میں بھی بارش متوقع۔ این ڈی ایم اے کے الرٹ میں کہا گیا کہ ممکنہ شدید بارشوں کے باعث بیلا اور ہنگول ویلی کے علاقوں میں برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے اور ان بارشوں کے باعث کچے مکانات، زرعی زمینیں اور رابطہ سڑکیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلاب کا بڑا ریلہ ملتان میں موجود، خطرہ برقرار مگر تاحال بند توڑنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب تینوں دریاؤں میں تاحال سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ آج یعنی منگل کے روز ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار عمر دراز کے مطابق ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ کے مقام سے اس وقت بھی پانی کا ایک بڑا ریلہ گزر رہا ہے اور ان دونوں مقامات پر یہ صورتحال آج رات کے تب برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ان دونوں مقامات پر پانی کی سطح خطرناک ہو جانے کی صورت میں انتظامیہ کی جانب سے ان مقامات کی نشاندہی کر دی گئی جہاں سے بند توڑے جا سکتے ہیں، تاہم اب تک کسی بھی بند کو انتظامیہ کی جانب سے نہیں توڑا گیا۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم احمد سندھو ہیڈ تریمو سے 5 لاکھ کیوسک کا ریلہ ہیڈ محمد والا پہنچنے سے پانی کی سطح میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے چناب میں موجودہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ملتان شہر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اکبر بند کے نام سے ایک بند اس دریا کے پانی کو روکنے کے لیے موجود ہے، جس کے قریب پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے ستلج میں بھی اونچے درجے کا سیلاب متوقع، انڈیا کا سفارتی سطح پر پاکستان سے رابطہ۔ انڈیا نے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے پاکستان سے سفارتی سطح پر رابطہ کرتے ہوئے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت آبی وسائل کے مطابق انڈین ہائی کمیشن نے پاکستان کو دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق دریائے ستلج میں ہریک اور فیروز پور کے مقامات پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔